یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ منتظر بیٹھے ہیں کہ مناظرہ مباحثہ مکالمہ کب ہونے جا رہا ہے انجینئر صاحب کا مفتی صاحب کے ساتھ حفظ اللہ تعالی. دونوں احباب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. مگر 29 اکتوبر کو دونوں کا مباحثہ مکالمہ یا آپ اسے جو کہہ لیجئے ساتھ بیٹھ کے ایک موضوع کے اوپر ڈسکشن ہونے جا رہی ہے. موضوع کیا ہے, سیاق و سباق کیا ہے, یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. بیک گراؤنڈ کیا ہے. مولویوں تسی گئے ہاں تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے, یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ٹھیک ہے, اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ان کے بڑے اور چھوٹے, زندہ اور مردہ, سب کی ویورشپ ملائیں, اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی, ہمارے ایک چینل کی ہے. یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی دو مولویوں کی صلح کروا لے, یار ایک بار میرے سے بھی کاٹ لو انہوں بار کٹو بار اون لیجیے کوئی بابا نکلنا, کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ, آپ باباؤں کے بابا آ رہے ہیں. ہوں قیامت تو پہلے نیچے قبر تو نکل دے, ادو ہی نکلیں گے ڈرن گے ادھر ادھر. انجینئر صاحب سے نہیں کسی پھر رہے گئے, ٹھیک ہے نا. تو میں تیار ہوں, گورنمنٹ لیول پہ ہو, بڑے بیٹھیں گے اور لائیو چلاؤ اور بنیادی قائد پہ بات کرو. بنیادی قائد, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت و ختم نبوت, عقیدہ آخرت, اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں تھیں وہ ڈسکس کرو. مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر کے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المحند علی المفند, حسام الحرمین, البریلویہ, یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں, کسی کنویں کی تہ سے نکالی ہوتی, پھر تو تم مجھے گیلا کرو. تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے, تو مجھے کیوں گیلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا, ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا, تب پیام پاکستان مکمل ہوگا. یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. او اللہ کے بندو, ان کی چلاکیاں, ان کی ہوشیاریاں, یہ عام دنیا دار لوگوں کو, ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو, ہمارے پرائم منسٹرز کو, ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. وہ ہمیں پتہ ہے, ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے. ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے. اترا ہے نا؟ تو اگر پھر بھی شوق ہے, بڑوں کو نکالو, بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ تو بالکل گلا نہ کریں, بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں. 2 منٹ نہیں یہ بولنے دیتے, انہیں پتا ہوتا ہے 2 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے. ہاں, سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور اب تو بالکل تم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. اس سارے اتحاد امت کا کریڈٹ صرف ایک بندے کو جاتا ہے, اگرچہ میرے خلاف ہے. اور آپ اندازہ کریں, اب میں بتاتا ہوں کہ ٹاپک کون سا ہوگا. میں ویڈیو ایک ٹاپک پہ بناتا ہوں نا, سارے میری تصویر لگا کے اسے ریبٹل کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس ٹاپکس بھی کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اسلام پہ, کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ٹی وی چینلز پہ میں نہیں بیٹھا ہوا, مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے دوسرے والے کلپ دیکھیں, 200-250 بندوں نے دیکھا ہوا ہے, اور جس میں میرا نام لے کے میری تصویر لگا رہے ہیں, میں موجود بھی نہیں ہوں ٹی وی چینل کے اوپر. اس کی ویورشپ ہزاروں میں. میں نے پھر ٹی وی چینل سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں. کیا کام تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جائے, نام لیے بغیر 2-3 چینلز نے حرکت کی. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ جی یہ زیادتی. میں نے کہا ان کو شوق ہے نا تو مجھے بلا لو, میں لائیو آ جاؤں گا, ان کو بھی بلا لو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں پتہ ہے ان کا لیول ہی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو میں نے کہا پھر مجھے نہ ڈسکس کیا کرو, جاؤ اپنے موضوعات ڈسکس کرو, میری تصویر کیوں لگاتے ہو جب ان کے اندر گٹ سے موجود نہیں کہ یہ کوئی علمی بات کر سکے. تو اس لیے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, فوکس رہیں اپنی دعوت کے اوپر. ہاں, عام لوگوں میں محنت کریں, جاہلوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اگر نبی علیہ السلام یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک بنو ہاشم میں سے ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا, تو پھر نبی علیہ السلام دعوت کا کام کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے. جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں.
نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے. یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو, لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے. گھول کے نہیں آپ پلا سکتے, نہ نبی علیہ السلام پلا سکتے ہیں نہ ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے, یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں. ہمیں کسی بھی ہارٹ وار کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو سمجھیں. ہاں, یہ پیسو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں, چندے انہی کو دینے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر. ہاں, ان کو حفظہ اللہ بھی کہنا ہے. مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی, بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی, اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں, ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا, انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں, اور فرقوں کی دکانیں بند. The time is come. Done.